الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مبارک رحمتوں والا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت سلامتی کے ساتھ اپنی رضا کے سائے میں اور اپنی رضا کے حصول کے لیے اس ماہ مبارک میں خوب عبادات و طاعات بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے آج کی جمعۃ المبارک کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم شیطان سے اپنی حفاظت مستقل بنیادوں پر قائم کریں گے۔ شیطان سے اپنی حفاظت عارضی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر۔ مستقل بنیادوں پر حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کی درستگی ہو جائے، دو چیزیں صحیح ہو جائیں۔ ایک یہ کہ نفس کی اصلاح ہو جائے، وہ نفس امارہ جو ہمیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں گناہوں کے نہ صرف خیالات بلکہ گناہوں کے لیے دلچسپیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، فلاح یافتہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کی اصلاح کر لی۔ اور دوسری چیز جس کی ہمیں بہتری کی ضرورت ہے وہ عادات کی درستگی ہے کہ ہماری عادتیں صحیح ہو جائیں، ہماری بری عادتیں صحیح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی عادتوں کو ہم بدل دیں، ان کی سمت صحیح طرف کر لیں۔ بار دیگر سماعت فرمائیے کہ ان دو چیزوں کی اصلاح سے ہی شیطان سے مستقل حفاظت، مستقل بنیادوں پر حفاظت ممکن ہے۔ نمبر ایک یہ کہ نفس کی اصلاح ہو جائے، نفس امارہ کی اصلاح ہو جائے جس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری عادتیں وہ صحیح ہو جائیں، خراب عادتیں صحیح ہو جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والی عادتیں وہ اچھی عادتوں میں بدل جائیں۔ محترم معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود جس شخص کی یہ دو چیزیں درست نہیں ہیں وہ ماہ رمضان کی خیر و برکت سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ جو حاصل کرتا ہے وہ محض اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اس نے عملاً کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ یہ فرمان حق ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو شیطانی گروہ کے سربراہ اور قائد شیاطین ہوتے ہیں، بڑے شیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں بھی ان دو چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نفس امارہ قید کر دیا جاتا ہے، انسان کی خواہش نفس جو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر امتحان نہ رہے۔ تو اللہ پاک نے آسانی بھی کر دی اور امتحان کی نوعیت بھی قائم ہے کہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، تو ماہ رمضان میں بھی بندہ امتحان میں ہوتا ہے، سو امتحان میں آسانی کر دی جاتی ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے قریب ہو جاتی ہے کہ تھوڑے عمل پر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر امتحان اب بھی باقی ہے کہ نفس کی تربیت اور اصلاح کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح کے دیگر مہینوں میں ضرورت تھی۔ اور اسی طرح عادات کسی مہینے کے آنے سے نہیں بدلتی بلکہ انسان کو خود بدلنا پڑتی ہیں۔
عادتیں شب قدر پا لینے سے نہیں بدلتی، شب قدر کی رات مل گئی تو عادت بدل گئی، ایسا نہیں ہے، عادت کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ گالم گلوچ کرنے والے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ شب برات میں عبادت کر لے اور نفل پڑھتا رہے تو کیا اس کی عادت ختم ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدلنا پڑتا ہے۔ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی عادتوں میں انسان کو خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس میں مسلسل قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو آپ اس بات کو بنیادی طور پر ماہ رمضان کی آمد سے آپ اور ہم سمجھیں کہ ماہ رمضان کے آنے پر ایسا نہیں ہے کہ بس ماہ رمضان مل گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اور پھر اپنی حفاظت کے لیے مستقل بنیادوں پر اپنے نفس کی اصلاح اور عادتوں کی درستگی ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل محروم وہی ہے جو ماہ رمضان پائے اور مغفرت نہ کرا سکے۔ نفس کی اصلاح اور عادات کی درستگی، ان دونوں چیزوں کے علیحدہ علیحدہ علاج ہیں، ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں، دونوں چیزوں کے لیے۔ نفس کی تربیت اور اصلاح کے لیے جن چیزوں کا اصل عمل دخل ہوتا ہے وہ اپنی نیت کی درستگی ہے، اور نیت کی درستگی صرف مسجد ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے نیت کی درستگی چاہیے ہوتی ہے۔ نماز میں نیت کی درستگی، عبادات میں نیت کی درستگی، قرآن پاک کی تلاوت میں نیت کی درستگی، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نیت کی درستگی، یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیت کی درستگی اصل تو ریلیشن میں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ہے، روابط میں ہے۔ لوگوں کے لیے ہم کتنا مخلص ہیں، لوگوں کے لیے ہمارا دل کتنا بہتر ہے، لوگوں کے لیے ہم کتنا اچھا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے کتنا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل تو قربانی وہی ہے اور وہی نیت کی درستگی ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں تو ہر شخص نیکوکار اور صالح لگتا ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے۔ لہذا ماحول اور آس پاس کے معمولات وہ ہر شخص کے ہاتھ میں تسبیح پکڑوا دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور اوراد و وظائف پڑھے جا رہے ہیں، سب نیک نمازی ہیں مگر صرف مسجد کی حد تک۔ نیکی کا تعلق وہ نیت کی درستگی کے ساتھ ہے ہر لمحے میں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور دیگر اولیاء اللہ اور صلحاء نے لکھا ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ جو حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح اس کے رگ و ریشے میں اس کی شیطانی قوتیں سرایت کیے ہوتی ہیں، جس طرح کہ انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جیسے کہ خون۔ یہ ایک مانوی مثال ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان خون بن کر جسم میں گردش کرتا ہو، چونکہ خون کا تعلق تو انسان کے ظاہری جسم کی افادیت سے ہے، وہ ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ یہ مانوی مثال ہے انسان کا، شیطان کا انسان کی روحانی زندگی پر اثر ہوتا ہے، وہ اس کو روحانیت کی طرف نشو و نما نہیں پانے دیتا، اس کے روحانی جسم کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ نماز روزہ کرتا رہے مگر اس کی نیت صاف نہ ہو، یہ قرآن پاک کی ایک دفعہ نہیں 10 بار تلاوت کر لے مگر نیت اسی طرح خراب ہے، طبیعت میں اسی طرح حسد ہے، طبیعت میں اسی طرح ہوس ہے، طبیعت میں اسی طرح لالچ ہے، طبیعت میں اسی طرح لوگوں کے لیے
برا چاہنا ہے، لوگوں کے لیے سازش کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح لا تعلق اختیار کرنا ہے، اس کو ایک نہیں 10 حج کرا دو مگر اس کے گھر کا صحن اسی طرح گندا اور خراب رہے۔ ان العبد اذا ذکر اللہ خنس الشیطان، تو علاج کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت اور نیت پر شیطان کے حملوں کے اثر انداز ہونے سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ اپنی نیت کی درستگی کے لیے اللہ کی یاد وہ بنیادی چیز ہے، اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی میں اللہ کے حضور پیش ہوں، اور قیامت کے دن بھی مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، میرے سر اور علانیہ سے واقف ہے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، لوگ میری زبان سے مجھے جانتے تھے، اللہ میرے دل سے مجھے جانتا ہے۔ لوگ میرے ظاہری معمولات سے میری پہچان اور تعارف رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے عمل کے پیچھے چھپی نیت ارادے سے مجھے جانتا ہے۔ لوگ صرف مجھے ظاہری طور پر جانتے تھے، اللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے باطن بھی ظاہر ہے، وہ میرے اندر باہر سب کو جانتا ہے۔ مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے، میں اس کے حضور پیش ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی میں رضا کے راستے پر چلوں گا تو وہ نعمتیں بڑھائے گا، اور اگر میں اس کو ناراض کروں گا، اس کے کہے پر نہیں چلوں گا تو وہ نعمتوں کو کم کر دے گا۔ کون سی نعمتیں؟ ظاہری نعمتیں نہیں، تمول، مالداری، یہ تو صرف دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں۔ روحانی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے۔ روحانی نعمتوں کا ادراک اور احساس انہیں ہی ہے جنہیں زندگی میں روحانی نعمتیں حاصل ہوں۔ ایک سجدے کی لذت کے سامنے جہاں بھر کی دولتوں کی کیا حیثیت؟ ایک سجدے کی لذت کے سامنے قارون جیسی دولت 100 گنا بڑھا کر مل جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی لذت کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ بلکہ اس کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو تقابل میں پیش کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی لذت اور دنیا کی دولت کا جمع ہو جانا اور اس کی خوشی اور اس کی لذت جس کا تعلق لذت نفس کے ساتھ ہے، کہاں لذت نفس اور کہاں لذت روح؟ کہاں روح کی لذت اور کہاں نفس کی لذت، نفس امارہ کی لذت؟ تو روح کی لذت یہ روحانی نعمتیں ہیں، اللہ پاک ان کو بڑھا کر دیتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ ان العبد اذا ذکر اللہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں، ان العبد اذا ذکر اللہ خنس الشیطان، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطانی ایک چیلا ہے، شیطان کی طرف سے ایک چیلا ہے، مقرر ہے، جو ہر لمحہ انسان کے ساتھ اس کو گناہوں پر اکساتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے لیے اس کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، اور حدیثوں میں اس کا کثرت سے ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک سونڈ ہے جو اس نے ہر لمحے انسان کے دل میں اس کو جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب کبھی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ شیطانی اثرات اس میں ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ ہم کہاں اللہ کی یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد وہ علیحدہ چیز ہے۔ اللہ کی یاد کا مطلب اللہ کی طرف توجہ ہے۔ ہم تو اپنے معمولات میں بھی دنیا کی طرف مائل ہیں، اور نماز میں بھی ہم دنیا سوچتے ہیں، نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں، نماز میں بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، صفیں بن رہی ہوتی ہیں، صفوں کی ترتیب میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو ہماری تو نماز بھی نماز نہیں ہے۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جگہوں پر لڑتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، صفوں میں آگے بڑھنے پر اور جگہ لینے پر اور جگہ دینے پر لڑتے ہیں۔ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ پہلی صف کی فضیلت ہے اور آگے والی صفوں کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں بھی ہم ہوس کا مظاہرہ کریں؟
اگر آگے جگہ ملتی ہے تو آگے جائیں، ورنہ خام خواہ دوسروں کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں. جگہ نہیں تو پھر جگہ خام خواہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. جہاں خلا پر کرنے کا حکم ہے وہیں صف کو اتنا تنگ کرنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، اس سے بھی منع ہے. دونوں باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ہمارا ایک طرف دھیان رہتا ہے، دوسری طرف توجہ ہٹا دیتے ہیں. خلا پر کرتے کرتے ہم دوسروں کی جگہ تنگ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھلے دل کے ساتھ آگے آئیں، جگہ نہیں ہے تو خام خواہ جگہ کو تنگ نہ کیا جائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری نماز بھی نماز نہیں ہے، یعنی ظاہراً تو نماز ہے مگر اس میں بھی ہم اذا ذکر اللہ کی کیفیات سے آشنا نہیں ہیں، اس میں بھی ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رہتا چھوٹی چھوٹی بات پر. تو نفس کی اصلاح، نفس امارہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور اس کی یاد پیدا ہو. تب شیطان دبک کر بیٹھے گا. شیطان جو پر پھیلائے اور اپنے آپ کو ظاہر کیے ہوئے ہمارے جسم میں جولان گاہ اس نے بنا رکھی ہے، اور ہمارے دل میں وہ دائیں بائیں چہل قدمی کرتا ہے، اس کو ایک کونے میں دبک کر بٹھانے کے لیے اور اس کو ایک کونے میں محدود اور مسدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اذا ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہو. اللہ کی یاد ہو، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ اگر تو میری حفاظت نہیں کرے گا تو میں تو اپنی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو یہی شیطان مجھے اغوا کر لے گا، یہ مجھے دوزخ کا ایندھن بنا ڈالے گا. اے اللہ اس لیے کہ یہ مجھے دیکھتا ہے، میں تو اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ شیطانی گروہ مجھے ہر طرف سے دیکھتا ہے، ہر جہت سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھ سکتا، میں اس کی چالوں کو سمجھنے سے عاجز ہوں. یہ مجھے کس طرح پھسلا دے گا، کس طرح گمراہ کر دے گا. اللہ نے نہ میرا وہ علم ہے، نہ میری وہ معرفت ہے، نہ میرے پاس وہ سنگتیں ہیں، نہ میرے پاس وہ صحبتیں ہیں، نہ وہ سمجھانے والے رہے، نہ وہ ماحول رہا، نہ وہ محفلیں رہیں. اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں کیسے بچوں گا؟ یا اللہ تم میری اسی طرح حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اے اللہ مجھے اسی طرح اپنی رحمت کے تحفظ میں لے لے جس طرح کہ تو اپنے پیارے چنیدہ منتخب بندوں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لیتا ہے. اے اللہ جسے تو بچا لے، ایک شیطان تو کیا اس طرح کے لاکھوں کروڑوں شیطان پیدا ہو جائیں اور وہ ایک ہی انسان پر یکبارگی کے ساتھ حملہ کریں. یا اللہ اگر تو حفاظت فرمائے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کا یقین، اس طرح کا بھروسہ جب اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور اس طرح کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ اذا ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. اورات و وظائف پڑھنا ایک چابی ہے. اورات و وظائف کے آیت الکرسی پڑھ لی جائے، یہ اورات پڑھ لیے جائیں، یہ وظیفے پڑھ لیے جائیں، یہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، یہ صرف اور صرف ایک دھیان کرنے کے لیے ایک چابی ہے. اصل چیز تو دھیان ہے، توجہ ہے. بعض دفعہ اوراد و وظائف کی گنتی میں ہم اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ خود بوجھ بن جاتا ہے. 1000 بار یہ پڑھنا ہے، 1000 بار یہ پڑھنا ہے، 500 دفعہ یہ پڑھنا ہے. ہم اسی گنتی میں الجھتے رہتے ہیں اور ایک گرانی اور بوجھ طبیعت پر محسوس ہوتا ہے. یعنی وظیفہ پڑھنے کے دوران ہمیں کوئی سکون نہیں ملتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ کمپلیٹ ہو جائے، پورا ہو جائے. محترم معزز سامعین کرام، تعداد اصل نہیں ہے بلکہ توجہ اصل ہے. ایک بندہ چابی کوئی دیکھتا رہے کہ میرے پاس چابی ہے، میرے پاس چابی ہے، اور وہ تالا نہ کھولے، خزانے کا تالا نہ کھولے، بس چابی لے کر خوش ہو جائے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ چابی تو اس کے پاس سے مگر خزانہ اس نے نہیں پایا. تو یہ اوراد و وظائف اور تسبیحات اور یہ سارے معمولات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ کا راستہ دکھانے کے لیے. اصل تو اللہ کی یاد ہے.
اللہ کی یاد جس کو نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ ہے. اس کے لیے یہ فرض نمازوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی سنتیں اور نفل ہیں یہی کافی ہو جائیں. اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے کہ اس نے اصل مقصد کو پا لیا. ان العبد اذا ذکر اللہ خنس الشیطان، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر بیٹھ جاتا ہے. تو ہمارے ان ذکر اذکار کے ساتھ شیطان دبک کر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ تو ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں مزید اکڑ پیدا کر دیتا ہے. تو ایسی رسمی عبادات جو دل میں اکڑ پیدا کریں، آپ خود سوچئے اور خود سمجھیے کیا ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوئے. بزرگان دین کے معمولات کو دیکھیے کہ ایک بزرگ اعتکاف بیٹھے تو لوگوں نے آ کر ان کو مبارکباد دی کہ حضور مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے. فرمایا عبادت کہاں، عبادت تو اللہ تعالیٰ کے عابدین و زاہدین کی شان ہے. میں تو صرف اس لیے مسجد میں بیٹھا ہوں کہ میرے اندر ایک کتا ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، میرے اندر ڈاگ ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، تو میں نے چاہا کہ میری ذات سے لوگ محفوظ رہیں تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہوں. ایک عبادت ان کی ہے اور ایک عبادت ہم جیسوں کی ہے کہ ہم مسجد میں معتکف ہو جانے کے بعد اپنے جیسا کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں. دوسرے نمازی آ جائیں تو ان کو ہیچ اور حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو معتکف کی حیثیت میں برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں. اور جب رمضان کے اینڈ اور اختتام پر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے دھلا ہوا، لوگوں سے بہت زیادہ اچھوتا اور نرالا سمجھتے ہیں. تو ایک معتکف وہ تھا کہ جس نے عبادت کی اصل کو پایا، عجز اور تذلل کو پایا، اور ایک معتکف بحیثیت عابد کے وہ تھا جس میں اعتکاف وہ نہ کرتا تو بہتر تھا کہ اعتکاف کرنے سے پہلے کم سے کم وہ تکبر اور اکڑ تو نہ تھی جو بعد میں پیدا ہو گئی. محترم سامعین کرام، یہ صرف ایک تربیت کا اشارہ ہے کہ ماہ رمضان کی عبادات و طاعات کے دو بنیادی مقصد ہیں. ایک یہ کہ نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر گناہوں کی طرف خیالات پیدا کرنے والی جو طاقت ہے نفس امارہ وہ کمزور ہو جائے، ماند پڑ جائے، تذلل اور عاجزی کی آگ میں اس کو جلائیں، اور اتنا جلائیں کہ وہ ختم تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امتحان تو جاری ہے، کم سے کم ناکارہ ہو اور کمزور ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عادتوں کی اصلاح کریں. عادتوں کی اصلاح کسی مہینے کے آنے جانے سے نہیں ہوتی، کسی رات کے آنے جانے سے نہیں ہوتی، بلکہ خود عملاً اپنی عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے. کسی اپنے قریبی ساتھی مخلص سے پوچھیں کہ یار مجھ میں کوئی خراب عادت ہو تو مجھے لکھ کر دے دو آپ. وہ بولے گا تو برا لگے گا. جس کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں اس سے کہیں کہ میرے اندر جو بری عادتیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں ان میں سے 3 عادتیں جو بڑی ہیں وہ مجھے بتا دو. اس کے بتانے پر پھر ناراض بھی نہ ہوں اور ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیں کہ بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں لیکن ہم ان کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.